یعنی اس کے بعد تم تجارت کر سکتے ہو، اس کے بعد اللہ کی مطلب روزی روٹی، ہاں جی، رزق کے حلال، بالکل بالکل، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو نجات پائے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے اس جمعہ سے لے کے ہم، جیسے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے، اس میں بہت وہ ہے کہ جمعہ کے دن بہت ساری چیزیں ہوئی تھی، جیسے آدم علیہ السلام کا توبہ ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جمعہ کے دن قیامت بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ سب چیزیں ہم کو جمعہ کی یاد دلاتی تھی۔ ہاں، اگر ہم لوگ بزی ہے یا کچھ ایسا ہے کہ ایک جمعہ ہمارے نہیں، وہ ہم پابندی سے نہیں کر سکتے، تو اسی جمعہ جسے کوئی کہہ ہم پڑھتے تھے ابھی جمعہ تک، اس سے آپ کو نور 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 رہے گا۔ تو یہ چیزوں کا بہت کیا، اور یہ آخرت کی بھی یاد دلاتی ہے کہ آخرت میں جمعہ کے دن ہی ہم کو جیسے قیامت کا یہ رہے گا، اور کتنی چیزیں جمعہ کے دن ہوئی، اور اسپیشلی جو جس کا یہ ہم سنتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر انتقال ہوا تو یہ نہیں ہے، تو ہم نے بہت بہت اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کا، چاہے ہم کتنے بھی یہ رہو، پھر کس نے دیکھا کہ ہم آج جمعہ کو ہے اور ابھی جمعہ ہم ہے نہیں ہے، تو ہم نے کرنا چاہیے۔ پھر جمعہ کا ایک وقت بڑا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ پورے منافق لوگوں کی پوری یعنی پوری عادت اور اور اس کا بیماری اور بیماری کا پورا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ میں نے جب اگر آپ تھوڑا سا خلاصہ مجھے بتا دیں اس میں سورہ منافقون سے آپ کو کیا پتا چلا، مطلب اس کے پوائنٹ جو مین پوائنٹ آپ نے اس میں پڑھے ہیں نا وہ بس بتا دیں کہ منافق کی عادت اور بات، جیسے منافق لوگ سب سے پہلے ان کی یہی عادت ہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ پہلے آئے تھے بتایا کہ جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ اس سے مطلب ہمیں کیا پتا چلتا ہے سورہ منافقون کو پڑھ کے، ہمیں اپنے لیے کیا پتا چل رہا ہے، ہم نے منافقت کو پہچاننے کی ہمارے اندر ایک یہ رہنا چاہیے، اور ہمارے اندر اگر منافقت ہے تو اس کو ہم نے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ طہارت سے ریلیٹڈ وہی منافقت سے بھی غیر وہی طہارت کا اپنا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ منافق کو رزق دے آتے ہیں نا، رزق ہاں 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 ہاں، رائٹ رائٹ رائٹ، صحیح صحیح، اس میں ہم نے ظاہری طہارت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو اندرونی باطنی طہارت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ منافق میں وہ منافق لوگوں میں وہ چیز پائی جاتی جی، اور اس کے علاوہ جو دنیاوی مال ہے یا اولاد ہے، اس کی جو محبت ہے نا دنیا میں، اس میں ہمیں بالکل بلائنڈ نہیں ہونا، ان کو بالکل بلائنڈلی ان کو جو ہے وہ نہیں کرنا، مطلب ان کو ہم بالکل اندھے ہو کے محبت ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ تجربات اور مال کی محبت کہیں ہم کو غافل نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا نا اس آیت میں کہ مومنو تم، یہ آیت نمبر 9 میں، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تم کو غافل نہ کرے، اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو ہمیں ساری چیزیں فالو کریں۔ شکریہ بہت شکریہ، آپ کے ماشاء اللہ بہت اچھے پوائنٹ تھے ڈاکٹر کوثر۔ ہاں جی، اب کرن آپ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سورۃ الصف میں آیت نمبر 1 to 4، اہل ایمان تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو کہتے ہو جو نہیں کرتے، تاکہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی، ہمیں بڑے بڑے معاملات کو نہیں کرنا، بلکہ ہمیں عمل کرنا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہمیں یہ اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ تم سے یہ تقاضے کر رہے ہیں کہ تسبیحات تو وہ تو پوری کائنات کا ذرا ذرا کا ہے، لیکن اہل ایمان سے مسلمانوں سے اللہ کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے،
ہم نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے, ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس کا حکم ہے. کیونکہ صحابہ کے دین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پسند فرمایا نا کہ صحابہ فوراً کر گزرنے والے تھے. وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا حکم آیا ہے تو ہم سوچ لیں, جبکہ اللہ کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزرنا ہے, اس میں سوچنا نہیں. جیسے کہ پچھلی سورہ واقعہ میں ٹیچر نے ہمیں بتایا سبقت لے جانے والے السابقون, تو وہ ان کی کیا نشانی تھی کہ وہ کر گزرتے تھے. اللہ کا حکم آتا تھا وہ فوراً کر لیتے تھے. تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اللہ کے کام کو کر گزرنا ہے, قربانی دینی ہے تو دلیل نہیں کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, وہ تجارت کرنی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے, وہ تجارت نہیں کرنی جس میں نقصان ہے. کیونکہ دنیا کی جو تجارت ہے نا اس میں نفع اور نقصان ہے, اور جو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول پر ایمان اور جہاد اور اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, وہ بہترین تجارت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں وہ تجارت کرنی ہے, وہ اللہ کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے جس میں صرف نفع ہے اور وہ صرف اللہ کی راہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہو تو اس میں نفع ہی نفع ہے, اور اگر آپ غلبہ دین کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر دیتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے اوپر قرض لے لیتے. مطلب ایسی تجارت جو ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں مسلمانوں کو مدد یعنی فتح کی صورت میں دیتا ہے نا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درجات اسٹیٹس دنیا میں بڑھاتا ہے, مدد دیتا ہے, وہ ایسے مدد آتی ہے. اور آخرت سے تو آپ کو پتہ ہے کہ مغفرت بھی ہوگی, اللہ کی بخشش ہوگی اور جنت ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں تجارت, وہ تجارت ہمیں عذاب سے بچائے اور وہ تجارت ہمیں کرنی ہے. تو اس میں اپنا مال جان اپنی سب کچھ اسی میں صرف کریں. تو یہی سمجھنے کی اور پوائنٹ کی بات ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آیت نمبر 10 to 12 کہ جہنم سے دردناک راستے سے بچنے کی رہنمائی. یہ بڑی خوبصورت ٹیچر جی نے ہمیں بات بتائی ہے کہ ہمیں کیسے عذاب سے بچنا ہے, ہمیں کیسے رہنمائی فرمائی اللہ تعالیٰ نے. پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ایمان لانا, دل سے یہ بات مان لینی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جو ہے نا ان کی بات بھی بڑھاتے ہیں, اس کے علاوہ ساری دنیا کی بات جو ہے نا اس میں کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات اللہ کے دین اور غلبے کے لیے جہاد کرنا, اپنے نفس سے جہاد کرنا, تفصیلی جہاد کرنا. کیونکہ یہ وہی بھی بات پچھلی سورہ والی آیت والی آگے نا کہ جہاد میں بہت فائدہ ہے. اپنے نفس کے ساتھ جہاد بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم دیکھیے سب سے پہلا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا جہاد ہی نفس کے ساتھ ہے, کیونکہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہی نفس ہے. وہی ہمیں اکساتا ہے غلط کام کرنے کے لیے, وہی اکساتا ہے. فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتا ہے اچھا اٹھ جاتا, اچھا کچھ نہیں. لیکن اس کے ساتھ جہاد کے ہم فوراً اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے. اللہ کا حکم ہے فجر ٹائم پہ پڑھنی ہے. اس کے بعد اللہ کا حکم ہے اللہ کے اذکار تسبیحات بیان کرنی ہے. تو وہ پہلا جہاد ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کافی کر دیں. اور یہ ٹیچر کی بات مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ یہ دو کام کر کے تو ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. پہلی بات میں سمجھتی ہوں اگر ہم دل سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا تو باقی کام مشکل نہیں ہے, باقی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے, جہاد سے مشکل نہیں ہے. اچھا سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ دن کا آغاز ہی جو اگر ہم کرتے ہیں فجر کی نماز سے تو یہی شیطان کے خلاف سب سے پہلے جہاد ہوتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ہم کرتے ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ بہت روکتا ہے انسان کو کہ نماز کی طرف آئے, لیکن جب بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے تو پھر اس کے سارے جتنے بھی مطلب شیطان کے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے اور ان کو کر کے دین مطلب حق کے لیے اور دین کی مدد کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جیسے کہ آیت ہے جس میں دیا ہوا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے حواریوں کی طرح دین کی خاطر قربانیاں جو ہے وہ دینے کا حکم. جی ہاں جی. یہ سورج جتنا بھی آپ نے کیا
सूरह जुम्मा, हाँ जी, उसके बाद सूरह जुम्मा आ गई। उसमें जुम्मा के जो अहकामात हैं, उसमें सबसे पहली बात जो समझ में आई मेरे लिए है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जुम्मा के दिन नसबंदी भी करो। ठीक है, पहले पहली आयत तो ये है कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह जानती है। ये फिर इसका मतलब है कि हमें भी हर वक्त अल्लाह की तस्बीह जानती है। ठीक है, इसके बाद आयत नंबर 4 to 5 जिन लोगों ने कुरान कुरान और किताबों को झुठलाया, मतलब कि अल्लाह ताला ने इसमें वो यहूदियों का जिक्र किया ना, कि यहूदियों ने किताबों को झुठलाया, तो उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे गधे पर हम किताबें ला देते हैं ना, उसमें चाहे इल्म की किताबें हो, हिकमत की किताबें हो, लेकिन उसको कोई पता नहीं होता। ठीक है, उसकी मिसाल ऐसी है साहिब को जो आपने कहा सुनाने का, उसमें मेरा ख्याल है इल्म के साथ बताया कि अमल भी हमारा जरूरी है, यानी कि इल्म अगर इंसान जीत जाए ना, तो उसपे सिर्फ हम इल्म के ऊपर ना नाजा हो कि हमारे हम इतने पढ़े लिखे इंसान है, हमारे पास इतनी है नॉलेज है, तो यानी कि सिर्फ किताब का इल्म होना जो है वो हमारे लिए काफी नहीं, बल्कि उस पे अमल करना बहुत है। मैं वही मिसाल देने लगी कि गधे पे हम किताबें जी वो मिसाल मैंने दी है कि गधे पे हम जितनी मर्जी किताबें ला देते हैं, कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो हमारी अगर हम इल्म अमल नहीं करते, अगर हम उस पे अमल नहीं करते, तो हमारी मिसाल गधे वाली है। कुरान हमसे आया जरूर है, लेकिन हमें कोई पता ही नहीं है, इसलिए हमें कहते हैं ना कि है ना कि आखिरी वक्त में बड़े बड़े खूबसूरत खुदा होंगे, पूरा हजरात होंगे, कुरान करेंगे कि बहुत खूबसूरत अल्लाहानी आवाज से अल्लाहानी, वो जो अल्फाज होंगे उनके हलक से नीचे नहीं उतरेंगे, मतलब उनके दिल तक नहीं पहुंचेंगे, जैसे वो ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, लोग उनकी तारीफें कर रहे होंगे दुनिया में, लेकिन वो इसका पढ़ने का कोई फायदा उनको नहीं होगा, फायदा नहीं है बिल्कुल है। अमल ही नहीं होगा, तो यही मैं कह रही हूँ कि हम माशाल्लाह पढ़ते हैं, 2-3 टाइम हम क्लास, हाँ जी, तो हमें अपना जायजा लेना है ना कि हम आया हम पढ़ रहे हैं, आज मैंने हम हासिल कर रहे हैं, हम कुछ हासिल का डालना है खाना खाएगा, हम हमारी मिसाल बनी हुई गधे पे हाँ जी, तो ये मैंने ना अपना कोशिश करती हूँ कि ना उस चीज को देखूँ। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब मैं पढ़ती हूँ ना, उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा होता है ना, वो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ, तो मैंने अब नया उनसे मैंने बता रही थी नया सिलसिला ये स्टार्ट किया है, तो मैं उनसे कहती हूँ हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमने ये बुराई के काम छोड़ देने हैं, किसी की बुराई करना चुगली करना ये छोड़ के हमने वो काम करने हैं जो अल्लाह की रजा के लिए है। फिर हमारी रूटीन होती है कि जब हम ये सबिलिल्लाह अल्लाह की जिंदगी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हमारी रूटीन है डेली की, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि हम इसमें कुछ बढ़ाएं, हम कुछ ऐड करें ताकि मजीद हम अल्लाह ताला मजीद हमारे हमें अपने करीब कर लें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम डेली देखें कि हम क्या अमल कर रहे हैं। फिर जब बच्चों की बात आती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि हम देखें कि हम अपने बच्चों की तरबियत ठीक कर रहे हैं, कल ये ना हो कि इन्होंने हमारे गिरबान से पकड़ा हो। या था हमने पीछे टीचर जी ने हमें बताया तो कितना खौफनाक मंजर था, कल के ये बच्चे क्या करेंगे हमारे साथ। तो ये मेरी कोशिश होती है। उसके बाद आयत नंबर 6 to 8 में वही बिगड़ी हुई उम्मत की ख्वाहिशात है जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, मतलब कि यहूदियों की मिसाल थी कि वो चीख चीख के अल्लाह के मुकद्दस हाथ को करते थे, जैसे आपने अभी बताया, लेकिन वो मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे, वो ये कभी नहीं कहेंगे हमें मौत आए, क्योंकि उनको डर होता है ना। तो क्या टीचर जी ने हमें बताया कि आज हम भी ऐसे ही नहीं कर रहे, बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, हम बहमात का शिकार भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मौत से नहीं डर, मौत से हम डर रहे हैं, हमें किस चीज की परवाह नहीं है, दुनियादारी में हम इतने गए हुए हैं। और फिर इसके अगली आज में टीचर ने हमें बताया है, मतलब कि एक आज नंबर 10 आ गई ना कि जुम्मे की अजान दी जाए तो कारोबार को तर्क कर दो। इसके बाद बताया कि क्या हमारे दिल में ये बात है कि हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम मौत से नहीं डर रहे, मतलब कि हम उस चीज के लिए तैयार हैं, हमें इस चीज की तैयारी करनी है कि जैसे अल्लाह का हुक्म है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, ठीक है ना, हमें यहूदियों की तरह नहीं करना, बल्कि हम क्योंकि वो बात हमारे टीचर जी की बड़ी बड़ी समझ में आई है कि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे दिलों में ना दुश्मन का वो खत्म हो जाता है, बल्कि वहम आने शुरू हो जाता है, वहम आते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, हम वाली बात आ गई कि हमें वो इसलिए इस सिलसिले में होता है कि हम दुनिया से मोहब्बत करने लग
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है डिस्कशन हो रही है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत क्या कहते हैं, जोश से, बड़ी मोहब्बत से आप लोग सारे पॉइंट जो हैं अपने बयान करते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको अमल वाला बना दे। अमल होगा तो बख्शिश भी हो जाएगी, रब भी राजी होगा। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, किसके पॉइंट्स अभी कंटिन्यू थे किरण आपके? जी ठीक है जी। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करें। टाइम आप लोग देख लीजिए कि कितना टाइम आपने लेना है। अब तो खैर मीटिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अगर आप लोगों को ठीक है टाइम का इशू नहीं है तो आप कंटिन्यू रखें। जी आपका। जी, बस मैं थोड़ा सी और जी 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 आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद सूरत मुनाफिकून में पहली आयत में जी ने हमें बताया कि जो मुनाफिक, पहली बात तो मुनाफिक कि वो क्या करता है, वो अपनी कुताहियों का जो जवाब पेश करता है उसमें झूठ पे झूठ बोलता है। फिर वो झूठ में वजन पैदा करने के लिए कस्में खाता है। फिर वो दूसरों को जान और माल की कुर्बानी करने के लिए रोकता है। फिर अगर वो कुर्बानी करता है तो उनसे नफरत करता है। तो ये बड़ी पॉइंट की बात है कि हमें ये सारी चीजें पाई जाती है। हम ऐसा करते हैं, हम अपनी कुताहियों को खत्म करने के लिए हम ऐसे झूठे जवाब पेश करते हैं। फिर हम उन जवाबों के लिए कसम भी खा लेते हैं ये सोचे बगैर कि हम इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह की कसम झूठी खाने कितना सख्त गुनाह है, और फिर अल्लाह के अलावा कसम खाना अल्लाह पाक ने उसको शिर्क करार दिया। तो हम ऐसा करते हैं। मैं समझती हूँ कि हमें मुनाफिकत की बहुत ज्यादा निशानी है और हमें इसको इंशाल्लाह खत्म करना है। ठीक है। उसके बाद जी है ना, मैं समझती हूँ कि हम ऐसे तो है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल है, ऐसे ही है। और टीचर जी ने हमें आज नंबर 9 बताई है कि मुनाफिक का मर्द वो किस वजह से होता है। वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से है, औलाद और माल की मोहब्बत की वजह से है। और मैं समझती हूँ ये भी हमें बहुत बड़ा मर्ज है। हमें वाकई दुनिया से बहुत मोहब्बत है, अपनी औलाद से, माल से बहुत मोहब्बत है। अगर हम और इसका यकीन करें कि ये बड़ी तकलीफ से बात है, मेरे लिए तो बहुत तकलीफ से बात है कि हमें अल्लाह की मोहब्बत अफजल होनी चाहिए। हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अतायत और मोहब्बत वो पहले होनी चाहिए। हालांकि हम औलाद की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो ये टीचर ने मेरे आगे की आयत नंबर 10 से 11 बताइए, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। इस मोहब्बत को अल्लाह की राह में ज्यादा माल खर्च करके, अल्लाह की राह में ज्यादा इस्तगफार करके, अल्लाह की तस्बीहात बयान। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है सिस्टर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, अभी थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब तो जी। तो उसमें मैं समझती हूँ कि ये इतनी खूबसूरत बात है, इतनी प्यारी बात है कि साथ ही अल्लाह ताला ने हाल बता दिया कि आप लोगों के दिल में जो मेरी मोहब्बत आएगी ना, जो माल खर्च करने से, जो तस्बीहात करने से, इस्तगफार करने से, वो सारी मोहब्बतों से बढ़ जाएगी। तो हमें ये पॉइंट को अपने लिए जरूर अप्लाई करना है और फौरन करना है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बाद सूरत तगाबुन, उसमें आज नंबर 1 to 4 ईमान बिल्लाह, वो इतनी खूबसूरत बातें हैं कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। कायनात की हर शय में अल्लाह की बादशाहत है। कायनात का मालिक खालिक अल्लाह है। कायनात की काश है खूबसूरत और मुकम्मल अल्लाह पाक ने बनाई है। दुनिया इंसानों के फायदे के लिए बनाई है। और ये कितनी हसीन बात है कि इंसान को आदत के लिए बनाया है। मैं कहती हूँ अल्लाह की हर बात ही बहुत खूबसूरत है। और ये सबसे खूबसूरत बात है कि आज के दिन की हसीन तरीन बात है कि दुनिया सारी अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। और अल्लाह से क्या तकाजा किया, सिर्फ अल्लाह की ताबेदारी करने का, सिर्फ अताअत करने का, और तो कुछ भी नहीं कहा। और आखिरत के लिए इंसान को अल्लाह ताला ने जमा करना है, और आखिरत की हर शय जो है ना, वो अल्लाह के इल्म में है इंसान के लिए। तो ये बड़ी हमारी बड़ी समझ की बात है। अगर वो आज हम अल्लाह के काम मानेंगे तो फिर आखिरत की तैयारी होगी ना, फिर हम अल्लाह के सामने जा पाएंगे ना। ऐसे कैसे खड़े होंगे? ऐसे तो हम एक दुनिया का, जैसे टीचर ने हमें क्लास बताया है, एक दुनिया का बादशाह है, हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। हम कैसे खड़े हो? तो वो तो जहानों का बादशाह, वो तो रब्बुल आलमीन है। तो क्या हमें उनके पास, अल्लाह के पास जाने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ना। कुछ तो ऐसा कर दे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए इंशाअल्लाह।
جی نا جی اس کے بعد ہو سکتے ہیں لیکن چلے آپ باقی سب کے پوائنٹ لے لیں ٹائمنگ سے اپنے آنے کا سسٹر تھوڑی کا ٹائم جی سسٹر ہے جی آج وہ ذرا تھوڑا بزی تھے تو اس کے کلاس کرے اور میں عمان میں رہ گئے تھا وہ کر دیں گے اچھا اچھا ہاں جی میں اپنا سورہ احقاف جو ہے سورہ احقاف اس کی آیت نمبر 14 ہے من انصار اللہ نحن انصار اللہ. یہاں پہ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصار اللہ بننے کا جو ہے حکم دے رہا ہے یعنی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی ہمیں مدد کرنی ہے اور ہمیں ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑا عظیم مقصد ہے زندگی ہے کہ ہم اللہ کے دین میں اپنی جان مال سب کچھ لگا دیں اور دین کی ترقی کو ہمیں اپنا مشن بنا لینا ہے تو یہی ایکچولی کیا ہے حقیقی کامیابی تو ہم کو جو اپنے قول سے فعل سے جان سے مال سے اللہ کے مددگار کرنا ہے تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا جیسے کہ ہم آیتوں میں پڑھ سکتے ہیں ہم جان اور مال ہمیں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا انسان کی کہ وہ اپنی جان مال اپنا وقت اپنی صلاحیتیں کسی بھی کام میں کسی بھی نیک مقصد میں لگائے اب ہم جیسے یہاں پہ سب بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن سے مطلب حاصل کرتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اپنے وقت کو اپنی کام میں لگا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین سے خدمت ہے اور اس کو آگے پھیلانا اگر ہم دیکھیں اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صحابہ کی زندگی جو ہے اس سے ہمیں بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھیں وہ بھی ہم نے پڑھی اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیسی چینج آئی اور بالکل ان کی زندگیاں بدل گئی تو نیکیاں جو ہے نیکیاں کرنا نیکیوں سے محبت رکھنا یہ انسان کی جو مطلب ایک ہوتی ہے نا نیند اور بھوک یہ سب ختم کر دیتی ہے مطلب کم کر دیتی ہے بالکل ختم تو کم کر دیتی ہے انسان کی نیندیں کم ہو جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دن رات اور یہ کہ جس طرح حجت کا ایک بہت بڑا اجر ہے کہ رات کے وقت اٹھتا ہے مومن اور وہ نماز ادا کرتا ہے اللہ کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اسی طرح جو مومن ہے وہ اس کا ہر وقت کھانا بھی کم ہو جاتا ہے وہ اپنا کھانے کے لیے نہیں جیتا بلکہ جینے کے لیے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھاتا ہے تو یہ چیزیں دو چیزیں تو بہت ضروری ہیں انسان کو جو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں کم کھانا کم سونا اور کم بولنا تو یہ چیز پھر اس کے علاوہ مطلب یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے ہم نے ان ساری آیات میں جو پچھلی تمام مطلب جو ہم نے 3-4 ہیں ان سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارا مقصد جو ہے مومن کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا نہیں ہوتی بلکہ اس کو آخرت کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے تو جب ہم اپنی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو ہمیں اصل میں جو ایمان کی جو لذت ہے جو توانائی ہے اور دل کا سکون ہے وہ ملے گا تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں پھر یہ کہ اللہ جو ہے نا وہ اس کو وہ ہمارا محتاج نہیں ہے اگر ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری کوئی فکر نہیں وہ ہماری جگہ کوئی اور لے آئے گا کوئی اور قوم لے آئے گا کوئی اور مخلوق ایسی لے آئے گا جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گی لیکن اللہ کے دین سے یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر حال میں پھیلے گا اور پھیل کے رہے گا کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو مطلب ہر حال میں پھیلتے رہے گا تو ہمیں کرنا نہیں ہے ہمیں اس عظیم کے لیے اپنا حصہ جہاں بھی ہو وہ ڈالنا ہے تو اس سے پھر ہمیں یہ اس چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کا مددگار اگر ہمیں بننا ہے اللہ کے دین کا مددگار ہم نے بننا کیسے تو سب
سے پہلے تو جو نور قرآن ہمارے سامنے ہے، جس کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ضرور ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ کہ ہم یہ دین حاصل کریں، بلکہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کریں، اس کے استحکامات کو سمجھیں شعوری طور پہ بھی، اور عملی طور پہ اس کو اپنے روزمرہ کا حصہ بنائیں۔ اور اس طرح دین کا علم جب ہم حاصل ہو سکتا بھی ہمیں ملے، جیسا کہ کرن آپ بتاتی ہیں کہ جو کچھ بھی آپ مطلب یہاں سے اس نشست سے سیکھتی ہیں وہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مطلب شیئر کرتی ہیں نا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھر سے ابتدا کرنی ہے نا، پھر آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے اس عظیم طریقے سے۔ پھر یہی کہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ ہمیں دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور اگر ہم خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت عظیم کام ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا ایک مطلب اکٹھا ہونا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تو پھر اس بڑے مشن کے لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا ہے کہ جو اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب ماشاء اللہ ہم جس طرح واٹس ایپ پہ اور اس طرح آن لائن جتنا وہ دین کا کام کر رہی ہیں، اور ماشاء اللہ اس میں کتنے سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری جو مطلب یہ سب جو ہے مشن جو ہے ان کا، یہ خدمت ہے، اور اس کا ہم بھی لازمی حصہ بنتے ہیں۔ تو بس ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہمیں دین سے مددگار کیسے بننا ہے، اور ہمیں دین سے محبت، خدمت کرنے والوں سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اپنی فیملیز کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنے دین کے لیے استعمال کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ چیز میرے لیے بہت امپورٹینٹ پوائنٹ تھا یہاں پہ۔ میں نے اللہ بہت اچھے پوائنٹس بتائے آپ نے، جس میں بھی اور ایک پوائنٹ یہ ہے اس میں اپنے کو وقت کی مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ جب ہم دین کے کام کرتے ہیں، اسپیشلی دین کے کام جب ہم کرنے نکلتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہتے، ان کو ساتھ لے کے چلنا، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ آبزرو کرنا، پھر اس کے بعد یہ کرنا، اور اس کے بعد ہمارا ٹائم، جیسے میں سوچتی کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کس نے دیکھا زندگی میں کتنا وقت ہے کہ جو ہم کیا لے جائیں گے اوپر، تو وہ چیز کو ہم تھوڑا بھی ہمارا وقت جیسے ملا تو ہم کیسے دین کی ہیلپ کریں۔ میں نے اس وقت استاذوں سے سنا کہ دین کو تم بیچار مت بناؤ، یعنی دین کو ایسا مت بناؤ کہ غریب مت بناؤ، اور دین کو ایسا مت بناؤ کہ تم کو یہ، بلکہ تم اس کو ایسا ایک دم ایسی کوالٹی بنا کے پیش کرو لوگوں کے سامنے کہ وہ چیز لوگوں کے انٹرسٹ آ جائے اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے اس کے لیے سب چیز کو مینج کرتے لے کے جانا چاہیے۔ تو زیادہ تر ہم نے ٹائم مینجمنٹ میں بھی اپنا مطلب یہ کرنا چاہیے کہ ہم کو کتنا وقت ملتا، کتنا گھر کے لیے وقت ملتا، کتنا باہر کے لیے، کتنا پروفیشن کے لیے ملتا، کتنا اپنے اس کے لیے، اور کتنا وقت ہم آج یعنی کیلکولیٹ یہ کرنا چاہیے کہ دن بھر میں سے ہم نے آج کیا کچھ اپنے ایفرٹس کیا ڈالے۔ ہمارے اطمینان قلب ہو جاتی ہے، جیسے دل میں مل جاتا ہے اس چیز سے کہ ہم نے آج خود کو تھوڑا بہت اپنا ڈالے، کچھ تو اپنے نہیں بھی کرتے، جیسے اپنا بھی کرتے، 1 گھنٹہ ہمارا مارننگ میں جاتا، ابھی 2 گھنٹے ہمارے جاتے، تو کچھ تو دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم فرض کے علاوہ فرض تو نمازیں پڑھتے، ہم یہ کرتے، لیکن کچھ تو قرآن حدیث کی بات ہے وہ نہیں کرتے۔ کہیں کوئی محفل میں ہم جا رہے تو وہاں پہ ہم نے کچھ بات جب بھی شروع کرے تو ہم نے اس کو کچھ تو ایک آدھا پوائنٹ اپنی حدیث یا پھر کوئی آیت اس کے بارے میں بتا کے اس کو یعنی ملاقات اپنی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یوزلی کیسے ہوتا ہے کہ ہم پارٹیز یا پھر چیزیں رہتی تو اس میں کیا ہے، ہم دنیا کی باتیں، بچوں کی باتیں، اولاد کی باتیں، شوہروں کی باتیں، بس اسی میں بہت کچھ ٹائم ویسٹ ہو جاتا۔
وہ چیز ہم نے جیسے ہم طالب علم ہو رہے ابھی قرآن کے ساتھی ہے، اب قرآن پڑھتے، یہ چیز تو ہم نے یہ چیزوں کو معاشرے میں جیسے سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم یہ چیز کو بھی لانا چاہیے کہ ہم کیا دین کے کچھ تو دین کی بات کمپلیٹ کریں، کہیں بھی جہاں بھی جائیں ہم تو ہمارا تھوڑا سا یہ ڈال کے کچھ تو دین کی بات نکالے اور لوگوں سے سنیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو معلومات رہتی، بہت سارے لوگ اس میں انوالو رہتے ہیں اجتماعیت کے کام میں، جیسے اجتماع کے کام میں ہم اگر اپنا ایفورٹ ڈالیں تو بہت بہت سکون ملتا ہے ہمارے بہت وہ چیز لوگوں کو سنتے ہیں اس میں ایک بار میں آپ سے کہنے لگی تھی کہ جب سے ہم ٹیچر سے اٹیچ ہوئے ہیں نا تو میں نے اس میں 2-3 چیزیں اور دیکھی ہیں. ایک یہ دیکھا کہ وقت کی پابندی بڑی ہو گئی ہے، تو کتنا بڑا آ گیا کیونکہ فکر ہوتی ہے نا ہمیں کہ 10 بجے کی کلاس ہے 11 بجے کی ہے، اپنے کام ہی رہتا ناشتہ ہی پہلے ایسا نہیں تھا. اب الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ میں نے نا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحبہ کا لیکچر سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی نیند کو قربان کرنا، اور یہ بہت بڑا نفس کی قربانی ہے کہ آپ اپنی نیند چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ میں نے غور کیا کہ یہ بھی ہم کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اب دن میں کسی ٹائم نہیں ہوتا سونے کا، بس یہی فکر ہوتی ہے کہ کلاس بیٹھائے گا. تو وہ آپ کی والی بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. الحمدللہ میری بھی روٹین ہے جہاں پر ہی ہم بہت رہتا ہے جیسے آفٹرنون آورس کے کوئی سلیپنگ ٹائم کسی کا کچھ رہتا ہے، لیکن جیسے 9 سے کلاس میں سب برابر زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز اور کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں نا، میں نے اپنی غور کیا کہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں نا 2-3 لوگ، تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ دنیا کی بات نہیں وہاں ہوتی، کیونکہ مجھے جو لیسن پڑھنا ہوتا ہے نا میں تو وہی سنانے لگ جاتی ہوں. تو یہ بھی الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ کا احسان ہے. میں تو اس قابل بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو خود کو ایک زڑے کے قابل نہیں سمجھتی کہ ہم 2-3 لوگ بھی بیٹھتے ہیں نا تو میں ان سے کہتی ہوں آج ہم نے یہ پڑھا، آج اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ سارا کریڈٹ ہمارے ٹیچر کو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، اللہ قابل بنائے کہ جی میم آپ بھی بولے نا. ہاں جی میں سن رہی ہوں، ماشاء اللہ بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور اچھا آپ لوگوں نے سب نے بہت اچھے پوائنٹس شیئر کیے ہیں اور پوائنٹ سارے ہی قابل عمل ہیں، لیکن سورہ تحریم میں آپ لوگوں نے کسی نے پوائنٹ جو ہے نا وہ شیئر نہیں کیے. اس میں جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں لگتا ہے، مجھے جو لگا کہ اس میں نا ازواج مطہرات کی تعریف بیان کی گئی تھی، تحسین کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہم نے کیا کہتے ہیں پوائنٹس ہم نے جو دیکھے تھے نا ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. وہ سارے پوائنٹس جو تھے وہ یہی سمجھیں کہ ہم سب کے لیے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اسلام کے اوپر جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سب کی عاجزی جو ہے عاجزی بیان کرنا، اور بندگی میں ذوق اور شوق رکھنا. بندگی میں پورے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خاص کر جب تہجد کی بات آتی ہے نا تو تہجد کے لیے ذرا تھوڑا اٹھنا پڑتا ہے، تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اب اگر آپ اس کو یہ سمجھیں نا کہ یہ بڑا آسان کام ہے تو پھر تو آسان ہو جائے گا، اور اگر مشکل سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. پھر ہم نے اس میں توبہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار ہم توبہ کے بارے میں اور اس کے پوائنٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والی بات ہے. سورہ الطلاق جو تھی اچھا اس میں سورہ تحریم میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہدایات تھی، وہ ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے، شوہر کے لیے بھی ہدایت تھی اور بیوی کے لیے بھی ہدایت تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے. اس سے پہلے جو ذکر تھا ہمارے پاس سورہ طلاق میں کیونکہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں نا وہاں پہ دین بے شک بہت پھیل گیا ہے، بہت لوگوں کو قرآن کا نالج بھی ہے، بہت لوگوں کو قرآن کے بارے میں تفاسیر بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. لیکن بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کو نہیں پتہ، خاص کر
कि जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं और उस रिलेशन को लेके कैसे चलना होता है। असल में मैं जब भी इस चीज़ के ऊपर गौर करती हूँ ना, मुझे ये लगता है कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो इस इतने खूबसूरत ताल्लुक को खराब कर देता है। सिर्फ पहले भी आपसे एक दफा बात की थी कि थोड़ी सी किसी की फेवर लेने के लिए, भाई की, बाप की, बेटे की, हम खवातीन जो हैं हुदूद जो है ना क्रॉस कर जाती हैं। हर रिश्ता अपनी जगह खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। माँ का रिश्ता देख लें, बहन का देख लें, बेटी का देख लें, बहू का देख लें, बीवी का देख लें, कितने खूबसूरत रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं औरत के लिए, और कितनी इज्जत दी है उसको हर रिश्ते में। लेकिन औरत औरत ही के साथ हाँ ज्यादती करती है। औरत औरत ही के साथ ज्यादती करती है और सारे रिश्ते खराब करके रख देती है। और शैतान क्या करता है, बस बस ये डालता रहता है, डालता रहता है, यहाँ तक कि कुमानिया हाँ जी बिल्कुल, बदगुमानियां, एक दूसरे के खिलाफ बातें, एक दूसरे के खिलाफ गीबत, वो बाद में वही करती हूँ ना कि फेवर लेने के लिए, थोड़े से टाइम की, थोड़ी सी चीजों की फेवर लेने के लिए हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। यहाँ पे जो जो मैं जिक्र करना चाह रही थी, खासकर मैं बात करना चाह रही थी उसकी सूरत तलाक में, क्योंकि हम लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि जब खुदा न खास्ता कहीं तलाक का मसला होता है तो उस खातून को वहीं पे रखा जाता है। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत एक उसमें हिकमत रखी हुई है कि वो उसके सामने ही रहे, कि हो सकता है कि वो रुजू कर ले, हो सकता है उसे कोई खूबी उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाए। जबकि हम लोगों के माशरे में क्या है कि जैसे ही तलाक होती है या तलाक का लफ्ज हस्बैंड बोल देता है तो औरत को, उसमें जो आस पास के रहने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं जी अब इसको निकाल दें आप यहाँ से, इसने नहीं रहना इधर, इसको फौरन निकालें, बस अब ये बात हो गई, खत्म हो गई। तो क्या है, जहालत है ना हम लोगों के अंदर। अल्लाह ताला ने तलाक को मैम नापसंदीदा करार दिया है, लेकिन उसके अंदर भी देखें हिकमत ये रखी है कि उसको उधर ही रहने दो, वहीं पे रहे वो। हो सकता है कि मैम रुजू करने की कोई सूरत निकल आए। जी आरफा। मैम ये जो तलाक है इसमें 3 दफा तलाक दी जाती है ना, तो मुकम्मल तौर पे मतलब अलहदगी हो जाती है। पहली तलाक के बाद आप मतलब बीवी रह सकती है मियाँ जी के शौहर के घर, हाँ जी और फिर इद्दत गुजारेगी। फिर इसी तरह दूसरी अगर वो तलाक देता है, दूसरी दफा देता है, तब भी वो शौहर के घर ही रहेगी, और हाँ जी तीसरी दफा देगा तो फिर वो वहां से चली जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, 2 दफा रुजू का हक है, तीसरी दफा फिर जी, वो जो है रुजू का हक फिर खत्म हो जाता है, फिर तलाक वाक़या हो जाती तलाक। और मुझसे ये पूछना था लाइक सिस्टर कि जैसे फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब फर्स्ट टाइम तलाक दे दिए, है। जी और वो जब पैचअप हो गया, यानी हस्बैंड वाइफ का पैचअप हो गया इनकी। बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि वो उसने बोल दिया ना, अच्छा। उसने अल्फाज बोल दिए, हाँ, तो वो एक यानी शुमार हो और फिर जाएगी। उसके बाद हाँ डबल का फिर भी तो वो फिर भी, सेकंड टाइम का भी हो जाएगा, जी जी जब फिर भी, पीने के बाद हाँ जी, थर्ड टाइम नहीं होगा फिर, अच्छा कौन। थर्ड टाइम नहीं होगा। हाँ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। आमीन। आमीन। हाँ